بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ جیسا کہ آپ طلباء و طالبات جانتے ہیں کہ خوشخبری سنائی گئی کہ ایک 2 سال کا کورس ہمارے دعویٰ سینٹر کے تحت شروع کیا جا رہا ہے، جس میں 3 اہم سبجیکٹس توحید، فقہ اور حدیث، انشاءاللہ یہ 3 کلاسز ہوں گے اور ایگزامز ہوں گے، حاضری ہوگی باقاعدہ، اور دعویٰ سینٹر کی جانب سے جو ہے سرٹیفکیٹ بھی آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں مقدمہ پیش کیا تھا، آج باقاعدہ پہلا لیسن پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آپ تک پہنچایا جائے گا ٹائم ٹیبل، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ توحید کی کلاس کب سٹارٹ ہو رہی ہے، فقہ کی کلاس کب سٹارٹ ہو رہی ہے، اور حدیث کی کلاس ہر کلاس ½ آور کی ہوگی، آدھے گھنٹے کی، 30 منٹس۔ ادب المفرد کے ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں ہم، ٹوٹل 4 سبجیکٹس پڑھیں گے ہم جمعہ کے دن۔ ادب المفرد 9:15 سے ایکچولی شروع ہوگی کلاس، یہ سب ٹھیک ہے، 9:15 9:15 بجے سے ادب المفرد، اس کے بعد توحید کی کلاس، پھر حدیث کی، پھر فقہ کی، 4 کلاسز ہوں گے، 4 سبجیکٹس پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ کتنے؟ 4 سبجیکٹس، اسی لیے وقت کا خیال رکھیے آئندہ سے انشاءاللہ، اور آ جائیے۔ پہلی کلاس میں یہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور لا الہ الا اللہ کی شرطیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں، بلکہ ہم نے اس کو سٹارٹ بھی کیا تھا الحمدللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے ہم نے بتایا تھا، یاد ہے، پڑھا تھا ہم نے اس کو، یعنی اس فرسٹ لیسن کیا آدھا ہم نے پڑھ لیا۔ لا الہ الا اللہ کیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے لا الہ، دوسرے ہے الا اللہ۔ لا الہ میں انکار ہے سارے معبودان باطل کا، کہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ انکار کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی چیز، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، درخت ہوں، حیوان ہو، پرندے ہوں، ٹھیک ہے، جھاڑ ہو، مٹی ہو، آسمان ہو، ستارے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، ورشپ کے لائق، پوجا کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اردم آئیتے نا ہندی، ہاں، تو سوائے اللہ کے کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، یہ مطلب ہے لا الہ۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، دیکھیے لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور جنت کی چابی سمجھتے ہیں آپ، ہے نا جیبوں میں، میرے پاس بھی ہے، چابی کے جو ہے دانت ہوتے ہیں، دانت یہ دانت نہیں، یہ انسان کے دانت ہیں، چابی کے دانت یہ ہیں۔ ایک کٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو، خالی لوہے کا ٹکڑا تو نہیں ہوتا ہے نا، یہ ایسے کٹس ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں دانت، چابی کے دانت، اردو میں دانت بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں یہ بات آئی ہے، خوشخبری آئی ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ جب جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے تو پھر جو لا الہ الا اللہ پڑھا وہ سیدھا جنت میں جانا، اس کے لیے کنڈیشن کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں یہ سمجھایا گیا کہ دیکھیے صاحب، پہلے مسئلہ سمجھیے آپ، چابی کا مطلب لوہے کا ٹکڑا نہیں، اس کے دانت بھی ہیں، اور اس کے دانت یہ شرطیں ہیں، 8 کتنے؟ 8 کنڈیشنز ہیں لا الہ الا اللہ کے، کتنے؟ 8۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم ہونا ضروری ہے۔ خالی پڑھے، وہ طوطے کو سکھاتے نا، طوطے کو کیا، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، بولو دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی نوک کرتے تو طوطا بولتا دروازہ کھلا ہے، دروازے کو، اچھا طوطے کو معلوم دروازے کا مطلب کیا ہے، طوطے کو معلوم کہ کھلا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو ویسے تو نہیں ہے نا بھائی، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا میننگ معلوم ہونا چاہیے، کیا مطلب لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یقین ہو لا الہ الا اللہ پر، شک نہ ہو۔ کیا مطلب یقین؟ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اوکے، اللہ کی پوجا چیالے، اللہ کے ارس پٹی یور گڑا پوجا چیا کوڑدو، یہ یاد کر لیا تھا میں، صحیح ہے جملہ خان صاحب، یہ یاد کر لیا تھا، اوکے، اللہ کی پوجا چیالے، ادھی یقین انڈالے، یقین کو کیا بولتے جی، وہ تیلگو بڑا مسئلہ ہے، نمکم، اس کو بولتے یقین، نمکم، شک نہ ہو کہ ہو
سکتا اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت ہوگی، نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ 2 نمبر 3 قبول۔ مطلب کیا ہے قبول کا؟ کہ آپ جو ہے توحید کے تقاضوں کو قبول کریں، توحید کے دل و زبان سے توحید کے تقاضوں کو قبول کریں۔ کتنے ہو گئے؟ بولیے۔ پہلا علم، اس کا میننگ معلوم ہو۔ نمبر 2 یقین۔ نمبر 3 قبول کرنا۔ کیا قبول کرنا؟ دل و جان سے اس کلمے کو قبول کریں آپ۔ یہ نہیں کہ خالی دل سے قبول کیا آپ نے، زبان سے نہیں پڑھا، نہیں، زبان سے پڑھ لیا لیکن دل نے قبول نہیں کیا اس کو، ایسا نہیں، بلکہ دل و جان سے، دل و زبان سے اس کو قبول کرنا۔ کس کو؟ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو۔ نمبر 4 یہ کلمہ الانقیاد، یہ کلمہ جن چیز پر دلالت کرتا ہے، اس کلمے سے کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ وہاں سر تسلیم خم کرے اور اس کو بجا لائے، مطلب وہ کرے کام۔ اب اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ تو اب آپ عبادت کرنا، آپ نے کہا نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو کیجئے زندگی میں عبادت کر اللہ کی۔ آپ زندگی میں عبادت ہی نہیں کر رہے تو یہ کنڈیشن نہیں ہے، کنڈیشن شرط یہ ہے کہ کلمے پر عمل ہو آپ کا، کلمے پر، یا شارٹ میں بولیے کلمے پر عمل۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5 سچائی، سچے دل سے کلمہ پڑھنا، جھوٹ نہیں۔ لا الہ الا اللہ بولے سچے دل سے نہیں، جھوٹے دل سے نہیں، تو آپ کا پھر کلمہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ آپ کا کلمہ کب قبول ہوگا؟ جب سچے دل سے آپ اس کلمے کا اقرار کریں۔ 5۔ نمبر 6 اس اخلاص کا ہونا، مطلب کہ شرک نہ ہو پھر، کیونکہ یہ کلمہ شرک کے اگینسٹ میں ہے۔ اس کلمے کا مطلب اللہ کی عبادت کرنا ہے، کسی اور کی نہیں کرنا۔ تو آپ کا ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں آپ، تب تو یہ غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کی کرنا، کسی اور کی نہیں کرنا عبادت۔ یہ ہے 6۔ نمبر 7 اس کلمے سے محبت ہو، اور اس کلمے کے مطلب سے محبت ہو۔ مطلب کیا؟ عبادت، اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت سے محبت ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ نمبر 8 اور آخری، تمام معبودوں کا انکار جو اس کلمے کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، تو دوسرے جس کی عبادت کرتے ہیں آپ اس کا انکار کیجئے۔ جسے پتھر کی عبادت کی جا رہی ہے، سورج کی عبادت کی جا رہی ہے، چاند کی عبادت کی جا رہی ہے، تو آپ کیا کیجئے؟ ان کا انکار کیجئے کہ نہیں، ان سب کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کلمے کی کیا ہے؟ 8 شرطیں ہیں، سب کی دلیلیں موجود ہیں۔ ان شرطوں، ان کنڈیشنز کے ساتھ آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا۔ یہ کلمے کے یہ کنڈیشنز آپ کو سمجھنے ہوں گے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ نمبر 1 جو ہم نے بتایا علم، اس کی دلیل اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ نے علم کہا، تو قول سے پہلے علم ہے، پہلے مطلب معلوم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا، پھر آپ کلمہ پڑھیے۔ آپ کو مطلب ہی نہیں معلوم لا الہ الا اللہ کا، آپ کلمہ پڑھ لیے، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہوگا اس کلمے کا؟ جس کلمے کا میننگ، مطلب سمجھ نہیں ہے آپ۔ نمبر 2 یقین، تو اس کی دلیل قرآن کی آیت، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، یقیناً پوری آیت پڑھ دوں میں، ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ، یقیناً مومن وہی لوگ ہیں، یقیناً یعنی بلا شبہ، بے شک، نو ڈاؤٹ، کہ مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیے۔ لم یرتابوا، شک نہیں کیے، ایمان لائے، ایمان یقین، شک نہیں کیے، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑتے رہے۔ یقیناً یہی لوگ سچے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے اللہ کے سچے معبود ہونے پر۔ سمجھ میں؟ تیسری چیز قبول، یعنی اس کلمے کو دل و زبان سے، دل و جان سے قبول کرنا۔ اس کی دلیل اللہ نے فرمایا انہم
کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یقیناً یہ لوگ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو یہ منہ پھیر لیتے, قبول نہیں کرتے, اس کو انکار رد کر دیتے, ریجیکٹ کر دیتے. کون لوگ؟ مشرکین مکہ, کافر کے مکہ کے مشرک. ٹھیک ہے, چلیے چوتھی دلیل جو ہم نے بتایا انقیاد, استسلام. اس کلمے کا جو تقاضا ہے آپ اس کو بجا لائیے. مطلب جب اس کلمے میں آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, تو اب آپ عبادت اللہ کی کیجیے زندگی میں. پھر سر تسلیم کر لیں, اس کو ایکسپٹ کر لیے نا. اب ہم پریکٹیکلی پروف دیجیے, اس کا پریکٹیکلی پروف دیجیے. آپ سمجھ میں آیا؟ پانچواں, سچے دل سے, جھوٹے دل سے نہیں پڑھنا کلمہ. اس کی دلیل اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں, کیا لوگوں کو یہ گمان ہے کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے اور اللہ ان کو پرکھے گا نہیں. بغیر پرکھے سمجھتے ہیں کیا پرکھنا؟ شاباش, آزمائش, ٹیسٹنگ. پرکھنے کا مطلب ٹیسٹ کرنا, چیک کرنا, ایگزام لینا, آزمائش میں آزمائش ان کی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے, ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا؟ ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, آزمائش. ہم نے اس سے پہلے جو لوگ ایمان لائے سب کو آزمایا. کیوں؟ تاکہ اللہ جان لے. کیوں آزمائش؟ ٹیسٹنگ. وائی؟ کیوں ٹیسٹنگ؟ تاکہ اللہ کو پتا چل جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو سچے دل سے پڑھنا کلمہ شرط. نمبر 6, اخلاص. مطلب شرک سے ہٹتے ہوئے. اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ, شرک سے بچتے ہوئے. کیونکہ اس کلمے کا مطلب یہی ہے کہ اخلاص, لا الہ الا اللہ. تو اب اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی ہے, تو پھر ملانا نہیں اللہ کی عبادت میں. بزرگ کو ملا لیے, ولی کو ملا لیے, داتا وہ یہ فلاں کو فلان کو علان کو ملا لیے, نہیں. نمبر 7, محبت. اس کلمے سے محبت ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت آپ زور زبردستی سے مت کیجئے, محبت سے کیجئے, چاہت سے کیجئے اللہ کی عبادت. اور اللہ کی ذات سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. زبردست آیت. بعض لوگ ایسے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت, اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک کرتے ہیں, شریک بناتے ہیں اللہ کا, اللہ کے سوا دوسروں کو, اور ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے محبت. لیکن اس کے خلاف جو لوگ ایمان لے آئے اشد حبا للہ, سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کون؟ جو لوگ ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد اللہ سے محبت ہوتی ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. سب سے, بیوی سے بڑھ کے, ہر چیز سے بڑھ کے, دولت سے بڑھ کے, پیسے سے بڑھ کے, شہرت سے بڑھ کے, ایک عجیب محبت اللہ کی ذات سے ہوتی ہے. اور اس کی محبت میں وہ اس کی عبادت میں لگے رہتا ہے, انتظار کرتا ہے کہ کب موقع ملے اللہ کی عبادت کرو. ایک نماز ختم تو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے محبوب کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا, جیسا کہ حدیثوں میں خوشخبری سنیں. نمبر 8 اور آخری, طاغوت کا انکار کرنا. اس کا انکار کرنا, طاغوت کا انکار کرنا. کیا مطلب طاغوت کا انکار؟ جو بھائی آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو, آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا, بعض لوگ لا الہ نہیں پڑھے ہیں, وہ لوگ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں, تو آپ کیا مان رہے ہیں وہ بھی صحیح ہوگا, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, آپ پتھر کی عبادت کرو. نہیں, آپ انکار کیجئے کہ پتھر کی عبادت نہیں کی جائے گی, درخت کی عبادت نہیں کی جائے گی. آپ من سے انکار کریں, دل سے اس کا انکار کریں.
تو یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کلمے کا مطلب اور مفہوم اور اس کی شرطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.